شب برات کی عظمت اور فضیلت احادیث کی روشنی میں ایک ثابت شدہ امر ہے، اور ہر زمانے میں علماء اکرام اور بزرگان دین نے اس رات کے ساتھ عظمت اور حرمت ہی کا معاملہ فرمایا ہے۔ مگر اس عظمت اور فضیلت والی رات کو من گھڑت رسومات اور بدعات اور خلاف عقل و شرع خرافات سے لوگوں نے ضائع کرنا اور برباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ فضیلت والے مہینے ہوں یا دن، ان کا ورود و ظہور خدا کی ایک عظیم نعمت ہے، جس کی قدر کرتے ہوئے ان ایام و شہور کو اللہ کی رضا جوئی میں صرف کرنا دین و عقل دونوں کا تقاضا ہے۔ مگر افسوس کہ اس شب میں، اس رات میں عجیب طرح کے خرافات اور من گھڑت رسومات کو رائج کیا گیا ہے، اور دین کی اصل شکل و صورت کو مسخ کر دیا گیا ہے، مٹا دیا گیا ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ شب برات کے اس منکرات کو بیان کر کے انکار کر دیا جائے، تاکہ ہم سب شیطانی چال بازیوں سے بچے رہیں۔ سب سے پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ایک رسم کے تعلق سے، جس کا تعلق آتش بازی کے ساتھ ہے۔ شب برات کے موقع پر آتش بازی اور پٹاخے چھوڑنے کی ایک رسم اکثر علاقے میں رائج ہے۔ اب یہ تو نہیں معلوم کہ شب برات جیسی عظیم رات کے ساتھ اس قبیح رسم کو، اس بری رسم کو کس نے اور کب جوڑا ہے، لیکن جس نے بھی یہ کیا ہے انتہائی درجے کی معصیت کا مرتکب ہوا، کیونکہ آتش بازی ایک تو سراسر غیر اسلامی اور مشرکین کی رسم ہے۔ چنانچہ غیر مسلموں میں شادی کے موقع پر، عید اور تہوار کے موقع پر اور دیگر خاص مواقع پر اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ اسلام میں غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنے پر سخت پابندی عائد کی گئی ہے، یہ سارے مسلمان جانتے ہیں۔ حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے اور اس قوم کی کاپی کرتا ہے تو وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے کہ جو لوگ شب برات میں اس غیر اسلامی بیہودہ رسم کو اختیار کرتے ہیں، وہ اس حدیث پاک کے مطابق کن لوگوں میں شمار ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ اس میں مال و دولت کی تضییع پائی جاتی ہے، مال و دولت کا ضائع کرنا پایا جاتا ہے کہ اللہ کی نعمت یوں حرام کام میں اڑایا جائے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان چیزوں کو منع فرما دیا ہے۔ نمبر 1، ماؤں کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 2، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا۔ نمبر 3، دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ نمبر 4، کسی کا مال ناحق طور پر لینا۔ اور آگے فرمایا، اور ان چیزوں کو مکروہ قرار دیا ہے، یعنی ناپسندیدہ ٹھہرایا ہے۔ نمبر 1، فضول اور لایانی بات چیت کرنا۔ نمبر 2، خواہ کے سوالات کی کثرت کرنا۔ نمبر 3، مال کو ضائع کرنا۔ یہ وہ جملہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، مال کو ضائع کرنا۔ اس طویل حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مال و دولت کو برباد کرنا، ضائع کرنا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ نیز قرآن شریف میں ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ بنی اسرائیل کی آیت ہے، فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ذرا سوچئے کہ پٹاخے چھوڑنے کی رسم اضاعت مال، تبذیر و اسراف اور فضول خرچی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک تو یہ فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یعنی وہ بھی شیطان ہیں، جیسے شیطان کا بھائی شیطان ہی ہوگا اور نہ کچھ ہوگا۔ دوسرے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور یہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا کسی کو ناپسند کرنا اس کا انتہائی درجے کا عذاب ہے۔ اس سے بڑا کیا عذاب اور اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے ناپسندیدہ ٹھہریں۔
غرض اسلام میں آتش بازی کی رسم اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، اس میں غیروں سے مشابہت ہے، اضاعت مال اور اضاعت دولت ہے، اسراف اور تبذیر کی وجہ سے یہ گناہ میں شامل ہے۔ پھر دنیاوی اعتبار سے دیکھیے تو یہ سخت خطرے کی چیز ہے، چنانچہ ہندوؤں کے تہوار دیوالی کے موقع پر ان پٹاخوں سے ہمیشہ نقصانات ہوتے ہیں، جانی نقصانات بھی ہوتے ہیں، مالی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح شب برات کے موقع پر بھی نقصانات دیکھے گئے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی یہ رسم قابل ترک ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ غرض یہ قبیح اور بری رسم غیروں کی رسم ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وقد كان بالسقم دهرا طارئا